بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 245 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 63 سے لے کر 66 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بتا رہے ہیں کہ عباد الرحمن یہ مبتدا ہے، اور اس کا ما بعد جملہ معترضہ کے علاوہ اس کی صفات ہیں۔ اولئک یجزون تک یعنی یجزون کے ما قبل تک، اور الرحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی سکون اور تواضع کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے ایسی بات کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں بما یکرہونہ، جسے وہ ناپسند کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ انہیں سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے وہ گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ سجدن یہ ساجد کی جمع ہے، اور قیامن قائمین کے معنی میں ہے، یعنی رات کو نماز پڑھنے والے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھنا، کیونکہ بے شک اس کا عذاب چمٹ کر رہ جانے والا ہے، ای لازمن یعنی لازم ہو جانے والا ہے۔ انہا ساعت بئست مستقرا ومقاما، اور بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، یعنی استقرار اور اقامت کے لیے نہایت بری جگہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وعباد الرحمن، ان آیات میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی 13 صفات اور علامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جن میں عقائد کی درستی اور اپنے ذاتی اعمال میں خواہ وہ اعمال بدنیہ ہوں یا اعمال مالیہ ہوں، سب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی، دوسرے انسانوں کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت، رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ خوف خدا، تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اپنے ساتھ اولاد و ازواج کی اصلاح کی فکر وغیرہ شامل ہیں۔ سب سے پہلا وصف رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کا جو ان آیت مقدسہ میں ذکر کیا ہے وہ عبد ہونا ہے۔ گویا فرمایا وعباد الرحمن،
اللہ کے بندے، رحمان کے بندے۔ عبد کا ترجمہ بندہ ہے جو اپنے آقا کا مملوک ہو، اس کا وجود، اس کے تمام اختیار و اعمال آقا کے حکم و مرضی پر دائر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا در حقیقت وہی شخص مستحق ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و خیالات کو اور اپنے ہر ارادہ اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت اور سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے اور ہر وقت ہر کام میں رب کا حکم بجا لائے۔ دوسرا وصف اور دوسری صفت رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ ذکر کی، یمشون علی الارض ہونا، یعنی زمین پر جب وہ چلتے ہیں تو بڑے تواضع اور سکونت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی رفتار سے بھی بندگی ٹپکتی ہے، مطلب یہ کہ وہ اکڑ کر متکبرانہ انداز میں نہیں چلتے، بہت آہستہ چلنا اور بلا ضرورت تکلف کے ساتھ چلنا بھی خلاف سنت ہے۔ شمائل نبویہ میں منقول ہے کہ آپ کا چلنا بہت آسان نہیں ہوتا تھا، بلکہ قدر تیزی کے ساتھ جانے جانا چلا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں اپنے نیک بندوں کا تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے ذکر کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ بِمَا يَكْرِهُونَهُ قَالُوا سَلَامًا، أي قولا يسلمون فيه من الإثم، یعنی جب جہالت والے لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو انہیں سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہاں سلام سے عرفی سلام مراد نہیں، بلکہ ایسی بات جس سے فتنہ برپا نہ ہو۔ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اس جگہ سلام تسلیم سے مشتق نہیں بلکہ تسلم سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے سلامت رہنا۔ حاصل یہ ہے کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ لوگ انتقامی معاملہ نہیں کرتے، بلکہ ان سے امن اور سلامتی کی بات کر کے درگزر کر دیتے ہیں۔ چوتھا وصف رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کی رات کا اکثر حصہ عبادت گزاری میں گزرتا ہے، یعنی اللہ کے دیگر بندے جس وقت خواب غفلت میں محو ہوتے ہیں، اللہ کے یہ مخصوص بندے اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر سجدہ ریز ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے لیل و نہار خدا کی بندگی میں گزرتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ سجدن یہ ساجد کی جمع ہے اور قیامن قائمین کے معنی میں ہے، یعنی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں۔ پانچواں وصف رب تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ مقبولین بارگاہ شب و روز عبادتوں میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھتے، بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، جس کے لیے عمل کی کوشش بھی جاری رہتی ہے اور رب سے دعائیں بھی جاری رہتی ہیں۔ انہا ساعت بئست مستقرا و مقاما، بے شک جہنم بڑی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ غرامہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے اور اپنے سجدوں میں اور اپنے قیام میں یہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں عذاب دوزخ کو غرام فرمایا ہے۔ غرام کے معنی ہے شدت اور سختی سے مطالبہ کرنا۔ قرض خواہ اور قرض دار دونوں کو غریم کہتے ہیں۔ دوزخ کے عذاب کو غرام فرمایا کیونکہ وہ عذاب مجرموں کے ساتھ لازم و دائم رہے گا اور ان سے بالکل بھی جدا نہیں ہوگا۔ قرض خواہ کو بھی اسی لیے غریم کہتے ہیں کہ وہ مقروض کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور ہر وقت اپنے قرض کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ ہر قرض خواہ اپنے مقروض سے جدا ہوتا ہے
سوا جہنم کے غریم کے۔ زجاج کہتے ہیں غرام کا معنی ہے بہت شدید عذاب۔ ابن زید نے کہا ہے الغرام کا معنی ہے شر۔ ابو عبیدہ نے کہا الغرام کا معنی ہے ہلاکت۔ محمد بن کعب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو نعمتیں دی تھی قیامت کے دن ان سے ان نعمتوں کی قیمت طلب کرے گا جس کو وہ ادا نہیں کر سکیں گے، پھر ان نعمتوں کے عوض ان کو دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ ان آیت مقدسہ میں قیام لیل کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تمام رات کے قیام کرنے کی مثل ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جس شخص نے اپنے رب کی رضا کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ رکعات نماز پڑھی، وہ اس آیت مقدسہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہے۔ قتادہ کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا اس رات سے اپنا حصہ لو، خواہ 2 رکعت ہوں یا 4 رکعت ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں یہاں وہ لوگ جو رات کو نماز میں قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو یہ آدھی رات کے قیام کے برابر ہے، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو وہ پوری رات کے قیام کی مثل ہے۔ مومنین اور عباد رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی گئی کہ وہ زمین کے اوپر وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہلین سے وہ کسی قسم کی بحث نہیں کرتے، یعنی وہ رحمان کے بہت خاص اور بہت شرف والے بندے ہیں جو زمین پر آہستگی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیرو اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اے لوگو تم وقار کے ساتھ چلو کیونکہ بھاگنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ حسن بصری اور علماء حکماء کہتے ہیں محمد بن حنفیہ نے بھی یہی کہا ہے، وہ اصحاب وقار اور عزت دار لوگ ہیں، وہ جاہلانہ بات نہیں کرتے، اور اگر ان سے کوئی جاہلانہ بات کر بھی لے بردباری اور تحمل سے سن لیتے ہیں، پلٹ کر جاہلانہ جواب نہیں دیتے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے تفسیری فوائد کی طرف۔ عباد الرحمن سے بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، مخلص اور برگزیدہ بندوں کے اوصاف بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ عباد الرحمن مبتدا موصوف ہے اور موصولات ثانیہ جن میں پہلا الذین یمشون ہے اور آخری والذین یقولون ہے، یہ تمام موصولات اپنے صلہ سے مل کر مبتدا موصوف کی صفت ہیں، اور اولئک یجزون یہ مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اور خبر کے درمیان 3 آیتیں جملہ معترضہ ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا سے مقامن تک۔ ہونن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہان کا مصدر ہے، نرمی کرنا اس کا معنی ہے، سکونت اور وقار کے ساتھ چلنا اس کا معنی ہے۔ سجدن یہ بتا رہے ہیں کہ یبیتون کی ضمیر سے حال ہے اور لربہم سجدن کے متعلق ہے۔ سجدن کو قیامن پر اصل کی رعایت کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا، یعنی خالق اور مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، اپنے اعمال پر اعتماد اور بھروسہ کر کے بے خوف نہیں ہو جاتے اور یوں دعا کرتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا ان عذابها کان غراما، اور ساعت مستقرا و مقاما یہ دونوں ربنا اصرف عنا کی علت ہیں۔ ساعت یہ بے است،
کے ساتھ اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ بعثت کے ساتھ اس کی تفسیر کرنے کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ساعت افعال ضم میں سے ہے اور اس کا فاعل اس میں ضمیر مستتر مبہم ہے اور مستقرن اس کی تمییز ہے جو ضمیر مبہم کی تفسیر کر رہی ہے اور مخصوص بضم محذوف ہے اور وہ ہیہ ہے۔ شارح نے ظاہر کر دیا، بعض حضرات نے ساعت بمانے احزنت لیا ہے، اس وقت یہ افعال متصرفہ میں سے ہوگا اور مفعول کو نصب کرے گا جو کہ یہاں محذوف ہے، اور وہ اصحابہا یا داخلیہا ہے، اور تقدیری عبارت یوں ہوگی انہا احزنت اصحابہا و داخلیہا، اور مستقرن تمییز یا حال واقع ہو سکتا ہے۔ قول اول کو ترجیح دینے کے لیے مفسر علام نے ساعت کی تفسیر بعثت کے ساتھ کر دی تاکہ اشارہ ہو جائے کہ یہاں مفسر کے نزدیک ساعت احزنت کے معنی میں نہیں ہے۔ مفسر علام کے نزدیک مستقر اور مقام دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ بعض مفسرین نے دونوں میں فرق کیا ہے، مستقر عصات مومنین کے لیے ہے یعنی دائمی نہیں ہے، اور مقامن کافروں کے لیے ہے جو کہ دائمی ہے۔